بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ کرب و بلا میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے نام، نسب، قبیلہ اور ان کی زندگی کے بارے میں بہت ہی پیچیدہ مسئلہ اور موضوع ہے۔ متعدد تاریخی استنساخ اور اشتباہات کی وجہ سے آسان کر کے بیان کرنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ گزشتہ کل جناب حنظلہ ابن اسعد شیبانی کی زندگی آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج ایک اور صحابی امام حسین کہ جن کا نام بھی حنظلہ تھا، آپ حنظلہ ابن عمرو شیبانی ہیں۔ لہذا کرب و بلا میں دو جناب حنظلہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور انصار میں سے ہیں۔ ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ تاریخ میں مخلوط ہے، لہذا الگ کر کے بیان کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ جناب حنظلہ ابن عمرو شیبانی، ان کے والد کا نام کسی تاریخ میں عمر لکھا ہے اور کسی تاریخ میں عمرو لکھا ہے۔ جناب حنظلہ ابن عمرو شیبانی جن کا آج ہم تذکرہ کریں گے، متعدد مورخوں نے یہ کہا ہے کہ حنظلہ ابن عمرو اور حنظلہ ابن اسعد، یعنی اسعد کے بیٹے اور عمرو کے بیٹے، یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے۔ معاصر کے نسب شناس افراد وہ کہتے ہیں کہ احتمالاً جناب حنظلہ ابن عمرو اور حنظلہ ابن اسعد دونوں ایک ہی شخصیت کا نام ہے، لیکن کچھ دقیق محقق ہیں کہ جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ دو الگ الگ شخص ہیں، اور ان کو یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جناب حنظلہ ابن عمرو اور جناب حنظلہ ابن اسعد، یہ بعید لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہوں، اس لیے کہ جناب حنظلہ ابن عمرو شیبانی کرب و بلا میں جنگ مغلوبہ میں حملہ اولا میں شہید ہوئے تھے، جبکہ جناب حنظلہ ابن اسعد جن کا تذکرہ ہم نے گزشتہ کل کیا تھا، وہ آخر میں شہید ہوتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے اکثر اصحاب اور انصار شہید ہو چکے تھے۔ لہٰذا یہ معلوم ہوتا ہے ایک حنظلہ وہ ہیں کہ جو حملہ اولا میں جنگ مغلوبہ میں نماز ظہر سے پہلے شہید ہوئے، اور ایک حنظلہ وہ ہیں کہ جو عصر عاشور شہید ہوئے اور نماز ظہر کے بعد۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب حنظلہ ابن عمرو کا جو فیملی نیم ہے، سرنیم ہے، وہ شیبانی ہے، اور جناب حنظلہ ابن اسعد کا جو سرنام فیملی اور قبیلے کا نام ہے وہ شیبامی ہے۔ تو شیبانی اور شیبامی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، شبامی میں یا شیبامی میں اور شیبانی میں، اور دونوں ہی الگ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو الگ الگ صحابی امام حسین علیہ السلام۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جناب حنظلہ ابن عمرو کا قبیلہ عدنانی قبیلہ تھا، جو نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتا ہے، اور جناب حنظلہ ابن اسعد کا جو قبیلہ تھا وہ قحطانی قبیلہ تھا کہ جو عدنانی سے الگ ہوتا ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ جناب حنظلہ ابن عمرو شیبانی کا جو قبیلہ ہے وہ عرب کے شمال میں رہتا تھا، اور عرب کے شمالی علاقے میں سال ہا سال آباد تھا، یعنی عرب کے اتری علاقے میں۔ لیکن
جناب حنظلہ ابن اسعد شیبانی کا جو قبیلہ ہے وہ عرب کے جنوب میں یمن کے علاقے میں آباد تھا، لہذا دو الگ الگ ہیں۔ اور دلیل کے طور پر علامہ محسن امین عاملی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیت الگ ہیں اور یہ دونوں الگ الگ قبیلے سے، الگ الگ نام سے، الگ الگ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک نماز ظہر سے پہلے اور ایک نماز ظہر کے بعد شہید ہوئے ہیں، مگر آقا خوئی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تاریخ کا اشتباہ ہے، اور حنظلہ ابن عمرو شیبانی اور حنظلہ ابن اسعد شیبانی دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ بہرحال ہم نے دونوں نظریہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جناب حنظلہ شیبانی کی شخصیت، فضیلت اور اوصاف کے بارے میں لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ تابعین میں سے تھے اور تابعین کے راویوں میں سے ہیں۔ خاص کر اس نظریے کو ابن حبان نے پیش کیا ہے، لہذا معاصرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ وہی تابعین اور راویان تابعین میں سے جناب حنظلہ کرب و بلا میں تھے اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر شہید ہو گئے تھے۔ آپ کی شہادت کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ نماز ظہر سے پہلے حملہ اولا میں عمر سعد کے لشکر کے سامنے آپ سینہ سپر ہو کر گئے اور اہل حرم کی دفاع میں آپ نے بہادری اور شجاعت کے ساتھ جنگ کی اور آخرکار زخموں سے چور ہو کر آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بھوکے اور پیاسے اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کے اوپر جان قربان کر دی۔ اس طریقے سے جناب حنظلہ ابن عمرو شیبانی نے راہ صداقت، راہ حق، راہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہنستے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کے اوپر ہمارا درود و سلام ہو۔